محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحرا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کسرا و کثرت ریشم اور مخمل کے گدو پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہی ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش و خوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکل دو کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بار رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے، پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے یہ چیزیں رکھی رہتی: نمبر 1 تیل کی شیشی، نمبر 2 کنگھا، نمبر 3 سرما دانی، نمبر 4 کینچی، نمبر 5 مسواک، نمبر 6 آئینہ، نمبر 7 لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھے کہ جب سو کر اٹھے تو تلاش نہ کرنا پڑے اور اٹھتے جوتے میں پیر نہ ڈالے۔ اس طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنے، پہلے جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے اور اگر کبھی سونے سے پہلے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو اب کوئی شب میں بستر سے اٹھ اور پھر بستر پر جائے تو اپنے لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کوئی چیز آ گئی ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ،
هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ قائم و ابد و قائم دائم رہنے والا ہے، اور میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا بے شمار ہوں، اگرچہ وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ گناہ کٹہر ریت کے ذروں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ نہایت ہی مختصر دعا ہے اور پڑھنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آپ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اسے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتے رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورت تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر چہرہ جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 بار یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا کر حاضر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات 3 بار پڑھتے تھے۔ چٹ لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کریں۔ حضرت معیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کریں جہاں تازہ ہوا کا حضور نہ ہوتا ہو۔ منہ لپٹ کر نہ سو، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگلات وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی بھی کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کسی ہی سخت سردی پڑ رہی کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیں، اور نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کی جلا کر نہ سوئیں۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، الہی میں تیرے نام سے ہی موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں زندہ اٹھوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔